آج کے اس جمعے کا دن ایسے دن پہ آیا ہے جسے تاریخ میں مزدوروں کے دن کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، جہاں اسلام ہمارا دین ہمیں دیگر حقوق اور ہماری دوسری ذمہ داریوں کے متعلق ہمیں آگاہ کرتا ہے، وہیں مزدوروں کے حقوق کے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانوں کی تقسیم جنس کے طور پہ اور مقام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں بحیثیت غلام متعارف کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اس دنیا میں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک غلام اس وقت تک اچھا غلام ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اسے اپنے مالک کی مرضی اور منشا کا علم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی صرف یہ نہیں ہے کہ میرے بندے 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ چند ارکان کو ادا کرنے کے بعد یہ میرے غلام بن جائیں گے، بلکہ انسان کی ساری زندگی جب تک اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلتی نہیں ہے تب تک کوئی بھی انسان اللہ کا غلام خود کو نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ جو آج کا دن مزدوروں کے دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مولوی نے مزدوروں کی بات شروع کر لی ہے، یہ رمضان کے روزے ہمیں انسانیت نہ سکھائیں تو یہ رمضان کے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اور جو مزدور ہے وہ انسان ہے، اور ہمارا دین تب تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے کہ جب تک ایک مزدور کے حقوق اسے ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جہاں اپنے دیگر عبادات کا علم ہے، ہمیں اپنے سجدے کا علم ہے کہ سجدے میں جا کے اتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہمیں وہاں پر یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اب میری دکان پہ کام کرنے والا مزدور وہ انسان ہے، میرا ہم جنس ہے، میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے والا، جڑے بات چاہے نہ سن لو، ایتھے بندے 2-4 مر جانے سن، اس واسطے سپیکر بند کیتا ہے، بات دے اندر ٹھیک کریں گے، اگلے جمعے چلے گا انشاءاللہ، سپیکر دی کوئی گل نہیں، ہن کوئی بندہ آپس سے گل نہ کرے، 35 منٹہ تو خطبہ ختم ہو جانا، بڑی مہربانی۔ انتہائی اہم بات، دنیا میں یہ جو آج کا دن 1 مئی کا دن مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ 1886 میں یہ دن مزدوروں کے دن کے طور پر منایا گیا تھا۔ انسانیت، مغرب، یورپ، امریکہ 1886 عیسوی میں جاگتے ہیں اور کہتے ہیں مزدوروں کو حقوق دیے جائیں، لیکن ہمارا دین اسلام وہ دین ہے کہ جو دین اس وقت تک 1500 سال پہلے مکمل نہ ہوا تھا جب تلک مزدوروں کو ان کے حقوق نہ دے دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہا یہ فرمان میرا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا 3 قسم کے لوگ محشر کے میدان میں
وہ ہوں گے، وہ لوگ آئیں گے 3 قسم کے، جن کا دعویٰ اللہ رب العزت خود دائر کریں گے۔ ایک مقدمہ ہے جس کا دعویٰ میں اور آپ عدالت میں دائر کرتے ہیں، عدالت کی مرضی ہے ہمیں انصاف دے یا نہ دے۔ ایک وہ مقدمہ جس مقدمے کی پیروی گورنمنٹ کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، عدالت خود جس مقدمے کی پیروی کرتی ہے، اور اس مقدمے میں 100% یہ چانس ہوتے ہیں، امید ہوتی ہے کہ جس مقدمے کی پیروی عدالت خود کرے اس مقدمے کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا، اور عدالت جو چاہے گی وہ فیصلہ لکھ لے گی۔ اور ایک مقدمہ وہ ہے جس مقدمے کا دائر کرنے والا احکم الحاکمین ہے، کہ جب اس کی عدالت میں کوئی اس کے سامنے بولنے والا نہیں ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف سے مقدمہ اللہ رب العزت خود دائر کریں گے، اور جن کے خلاف اللہ خود مقدمہ دائر کریں گے اور خود ہی اس مقدمے کے دلائل دیں گے۔ پہلا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا بندہ وہ ہے جس نے اللہ کے نام پر اللہ کا نام لیا، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی کی، ایسے بندے کے خلاف اللہ خود اللہ رب العزت ایسے بندے کے خلاف مدعی بن کے کھڑے ہوں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا وہ بندہ ہے جس بندے نے کسی آزاد بندے کو پیسوں کے عوض کسی دوسرے بندے کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تیسرا بندہ وہ بندہ ہے جو کسی مزدور کو کام پر لگاتا ہے، اب مزدور کو کام پہ لگایا، کام پر لگانے کے بعد اس مزدور کی مزدوری نہیں دی، اس مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتا، بلکہ الٹا یہ کہہ دیتا ہے جا لے سکتا ہے تو لے لے، نہیں دیتا جو ہوتا ہے ہو جائے۔ ڈر جائیے اللہ سے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے کام پر لگے ہوئے اپنے کام کرنے والے مزدور کو کبھی یہ نہ کہیے گا اگر اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، کبھی اس سے یہ نہ کہیے گا جا اگر لے سکتا ہے لے لے، نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے مقدمے کا مدعی عرش والا اللہ بن کے کھڑا ہوگا۔ پھر سوچئے، جس مقدمے کا مدعی میرا اللہ بن جائے، اس مقدمے کے جواب میں آنے والا مدعا علیہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچے گا، تباہ ہو جائے گا۔ مزدور کا مقام پوچھتے ہو، مزدور کی عزت پوچھتے ہو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہوتا ہے، خشک نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مزدور نے اس ہفتہ پورا مزدوری کی، اس کے پیسے اپنے کاروبار میں لگا لیے، کہا 2 دن بعد آئیے گا، 3 دن بعد آئیے گا، 4 دن بعد آئیے گا، 5 دن بعد آئیے گا۔ یاد رکھیے، آپ کے پاس مال اور ہے، آپ کا کام چل سکتا ہے، لیکن جو 700 روپے دن کے طور پہ تمہارے پاس دہاڑی کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا کل سرمایہ یہی 700 روپے ہے۔ لیٹ نہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کرنی ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری نہیں لیتا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری وصول نہیں کرتا، اور یاد رکھیے مزدور کا مقام کیا ہے، مزدور کی عزت کیا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی علاقے پر حملہ کرتے ہو، لڑائی کے لیے چڑھائی کرتے ہو، جنگ ہوتی ہے، کہا جنگ کے دنوں میں بھی مزدوروں کو قتل نہیں کرنا، جنگ کے دنوں میں بھی مزدوروں کو کچھ نہیں کہنا۔ اتنی صاف تعلیم ہے میرے آقا کی، اتنی بہترین تعلیم ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی،
کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پڑھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ یہ سیرت صرف نماز نہیں بتاتی، یہ سیرت صرف روزہ نہیں بتاتی، یہ سیرت صرف یہ نہیں کہتی کہ سحری کے وقت کھانا کھانا ہے، اذان کے ساتھ روزہ بند کر دینا ہے، شام ہو جائے مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی تم نے اپنا روزہ افطار کر لینا ہے۔ شریعت یہ تو کہتی ہے، ساتھ یہ بھی کہتی ہے مزدور تمہارے پاس مزدوری کر کے جاتا ہے، زندگی میں کوئی موقع ایسا آتا ہے ناراض ہو کے مزدور چلا جاتا ہے، وہ جیسے اپنے پیسے چھوڑ کے جاتا ہے انہی نمبروں کے ساتھ، انہی ہندسوں کے ساتھ وہ پیسے تیرے پاس امانت ہیں۔ اگر ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگائے گا، جتنا کاروبار ان پیسوں کے ساتھ کرے گا وہ سارے کا سارا کاروبار اس مزدور کا ہوگا۔ حوالہ کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح مسلم اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ کائنات کے امام نے 3 قسم کے بندوں کا واقعہ سنایا، اچھی طرح جانتے ہو، وہ لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے۔ کتنی بڑی نیکی ہے اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری دینا۔ اگر مزدور زندگی میں کام کرتا ہے، کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا میں نے کام کیا ہے، تو نے مزدوری دی، میں مزدوری نہیں لوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہا مزدور کو اس وقت تک کام پہ نہ لگاؤ جب تک مزدوری طے نہ کر لو۔ اتنی صاف سچی اور شفاف تعلیم میرے پیغمبر علیہ السلام کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 لوگ جو غار میں چلے گئے، غار کا دروازہ پتھر گرا بند ہو گیا، تینوں اپنی نیکیاں یاد کرتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے، یہ نیکیاں اپنی وہ نیکیاں جو خالص اللہ کے لیے کی تھی، اللہ کے لیے نیکیاں سر انجام دی تھی، وہ نیکیاں یاد کرتے ہیں۔ کیا خوب نیکیاں تھی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھ کر وہ نیکیاں گنوا رہے ہیں۔ وہ نیکیاں کرنے والے کتنے مقام کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے تیسرا بندہ وہ کہا کہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ میں نے ایک مزدور لگایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، نیکی کی جو بات ہے وہ بات آقا نے بتائی کہ نیکی کیا ہے، مزدور کے ساتھ نیکی کیا ہے۔ کہا یہ تیسرا بندہ کہنے لگا، اللہ میں نے مزدور لگایا، تقریباً 7.5 کلو چاول کے عوض اس کو مزدوری طے ہوئی، اس نے کام مکمل کیا، میں نے مزدوری دینا چاہی، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ وہ چلا جاتا ہے، میں وہ 7.5 کلو چاول ان کے عوض کاروبار کرتا ہوں، کاروبار پھیلتا ہے، میں جانور خریدتا ہوں، جانور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر زندگی میں کوئی موقع آیا، ایسا موقع آیا کہ وہ مجبور ہوا، لاچار ہوا، وہ 7.5 کلو چاول لینے میرے پاس آیا، کہتا ہے اللہ میں نے اب وہ چاول نہیں دیے، چاہتا ہماری طرح کا دانا کاروباری ہوتا، ہماری طرح کا سمجھدار تاجر ہوتا، ہماری طرح کا عقل مند ہوتا، پاکستانی مسلمان ہوتا، کورونا سے جنگ کرنے والا مسلمان ہوتا، تو کہہ سکتا تھا حضور یہ لیجئے آپ کی مزدوری میں نے ویسے ہی بچا کے رکھی ہوئی ہے، جس مرضی دکان سے جا کے تول لیجئے، 7.5 کلو چاول آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہم بری الذمہ ہیں، نہیں، جب مزدور کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے تو پھر ایسے کی جاتی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر مزدور اگر کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس نے پیسے نہیں لیے، ناراض ہو کے چلا گیا، جیسے پیسے تھے نکالے تھے ویسے کہ ویسے اس کی رقم الگ رکھو، جب بھی وہ زندگی میں واپس آئے اسے کہو یہ دیکھو جس دن تو گیا تھا میں نے تیرے پیسے اسی دن نکال کے رکھے تھے، لے جاؤ۔ اور اگر اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگاتے ہو، کتنی زبردست بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
اور ایسی نیکیاں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ کرونا کیا ہے، یہ وبا کیا ہے، یہ مرض کیا ہے، جب نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے ایسی ہوا کرتی ہیں تو پھر اللہ غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، وہ 3 بندے غار میں پھنسے ہوئے، جب ایسی نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں اللہ غاروں سے راستے عطا کر دیا کرتا ہے۔ کہنے لگا اللہ، وہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے جتنا مال تھا سارا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟ کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟ کہا میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، تو ناراض ہو کے چلا گیا تھا، واپس نہ آیا، جو تیری چیز میرے پاس پڑی تھی میں نے اس کا کاروبار کیا، کاروبار اتنا پھیلا کہ یہ جتنے جانور نظر آ رہے ہیں